ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تمہاری وجہ سے بہت بدنامی ہو گئی، اب سزا اسی قدر سخت ہوگی، تمہیں اندازہ نہیں، حیدر نے غصے سے کہا۔ فاطمہ بھری پنچایت میں اپنے چچا سکندر شاہ پر چلائی تھی، جس نے اس کے مرحوم باپ کی ساری زمین چھین لی تھی۔ فاطمہ کی آواز اٹھانے پر گاؤں کے باقی لوگ بھی سکندر شاہ کے خلاف بولنے لگے، تو سکندر شاہ نے زبردستی فاطمہ کا نکاح اپنے غصیلے بیٹے حیدر شاہ سے کر دیا، جو فاطمہ سے 10 سال بڑا تھا۔ پر فاطمہ کی شادی کی پہلی رات ہی حویلی سے بھاگ گئی۔ اگلے دن پورے گاؤں میں حیدر شاہ کی بدنامی ہونے لگی، تو حیدر شاہ نے غصے سے پاگل ہوتے فاطمہ کے ملتے ہی اسے کچی اینٹوں اور مٹی سے لپائی کیا ہوا گاؤں کا گھر تھا، اس کے باپ کی میت کو یہیں سے اٹھایا جانا تھا، کیونکہ انہیں اپنی حویلی سے زیادہ سکون یہاں آتا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے باپ کو مارنے میں ہاتھ اس کے چچا کا ہی شامل ہے۔ دولت کی ہوس نے انہیں اتنا بھوکا بنا دیا کہ اپنے بھائی کی جان ہی لے لی۔ دور دور سے عورتیں شاہ صاحب کی موت کی خبر ملتے ہی پہنچ آئیں۔ کتنے لوگوں کے گھروں کے چراغ بجھ گئے تھے، یوں لگا جیسے ان کا اپنا گھر کا فرد جا چکا ہو۔ بیٹا تو صبر کر، ایک عورت فاطمہ کو کھینچتے ہوئے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکندر صاحب نے اپنے گھر والوں کا داخلہ بند کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھائی نے حیات میں ہی ہم سے واسطہ نہیں رکھا تو اب وہاں جا کر بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حیدر شاہ ضرور اپنے باپ کو بتائے بغیر یہاں شامل ہوا تھا۔ وہ آخری بار اپنے شفیق تایا کو کندھا ضرور دینا چاہتا تھا۔ میں آپ کی بیٹی کی حفاظت کروں گا، آپ نے جو مجھ سے وعدہ لیا تھا اس کی پاسداری میں ضرور کروں گا، لیکن میں اپنے باپ کے خلاف بھی نہیں جا سکتا۔ وہ خود کو بہت اکیلا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کسی دشمن نے ان کے سینے پر گولی چلائی تھی۔ وہ آدمی ضرور ان کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ کئی آنسو اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ ہر کوئی اسے صبر کا سبق پڑھا رہا تھا، جبکہ اس وقت اسے کسی کاندھے کی ضرورت تھی جس کے اوپر سر رکھ کر وہ ڈھیروں آنسو بہا سکتی۔ حیدر شاہ نے اپنے تایا کی میت کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ بڑے شاہ کی موت پر ہر آنکھ آبدیدہ تھی۔ وہ انسان بغیر کہے سب کے گھر میں راشن ڈلوا دیتا تھا۔ کتنے گھروں کے چولہے اس کے جانے سے بند ہو چکے تھے۔ فاطمہ کی تو دنیا ہی درہم برہم ہو گئی تھی۔ خاندان والوں سے لڑ کر اپنی بیٹی کو وکالت پڑھانے کا سوچ رہا تھا۔ سارے خواب فاطمہ کی آنکھوں کے سامنے چکنا چور ہو چکے تھے۔ شاہ خاندان کی بیٹی گھنا سایہ چھن جانے پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اللہ کے فیصلے کو قبول کرو، ایسے رو کر بھائی صاحب کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ چچا نے بھائی کے مرتے ہی دوسرے دن ساری زمینوں پر قبضہ کر لیا، لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر ان کی روزی روٹی بند کر دی تھی۔ وہ نگاہیں موڑ کر بیٹھ گئی۔ آج ان لوگوں کی خاطر وہ پنچایت میں فیصلے کے لیے آئی تھی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے پیش نظر چشمدید گواہی کے بعد پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ سکندر شاہ نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اپنی بھتیجی کو اپنے گھر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی ساری ذمہ داری جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک سکندر شاہ ہی اٹھائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ فیصلے کے بارے میں انہیں پہلے سے ہی علم ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی مان ہی نہیں سکتی تھی کہ یہاں کا آدمی بکا ہوا نہیں ہے۔ مجھے ان کے ساتھ رہنے پر اعتراض ہے، بلکہ میں صرف یہاں اپنا حصہ مانگنے آئی ہوں۔ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، اس بنیاد پر تم نے تو کل اگلے گھر چلے جانا ہے۔ تمہاری زمینوں کی رکھوالی تمہارے چچا ہی کریں گے، اور اب وہ تمہارے ولی بھی ہیں۔ ایک بزرگ آدمی اپنی داڑھی کو کھجاتے ہوئے بڑے صوفیانہ انداز میں بات کرنے لگا۔ والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی اولاد کا صرف اس کی زمینوں پر حق ہوتا ہے، اور میں یہ فیصلہ کروں گی کہ میں نے اپنی زمینیں کس کو دینی ہیں اور کس کو نہیں۔ آپ لوگ یہاں کس کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں؟
آپ لوگ میرا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگوں نے سکندر شاہ کے پیسوں سے اپنا منہ بند کر لیا ہے۔ اس کی بات پر سکندر شاہ نے افسوس زدہ منہ بنایا اور کھڑے ہوتے ہوئے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا جو انہیں غضبناک غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی سے اسے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت تھی، جو کہنے کو تو اس کا چچا تھا لیکن اپنے بھائی کو مار کر اس کی بیٹی کو در بدر کر چکا تھا۔ میری بھتیجی اس وقت ذرا غصے میں ہے، تبھی جو منہ میں آ رہا ہے بولتی چلی جا رہی ہے۔ میں اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، شاید کچھ دن ہمارے ساتھ رہے تو اس کی آنکھوں سے نفرت کی پٹی اتر جائے۔ ہمارے گاؤں میں یہ صدیوں سے ہوتا چلا رہا ہے، جب کسی کا بھائی مر جاتا ہے اور اس کے پاس وارث نہیں ہوتا تو اس کی زمینوں کی رکھوالی اس کا بھتیجا ہی کرتا ہے۔ معاف کیجیے گا چچا، ہاتھ اٹھا کر بات کریں، کیونکہ جو ہاتھ میرے سر سے میرے باپ کا سایہ چھین چکا ہے اس کے شفقت کے سائے میں کبھی آنا پسند نہیں کروں گی۔ دوسری بات، میں فاطمہ شاہ ہوں، شاہ خاندان کا خاندانی خون میرے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ میں انسانوں کے بنائے قانون پر نہیں چلتی، میرے لیے میرے خدا کا قانون کافی ہے، اور دین اسلام میں مجھے پورا اختیار ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر آپ سے اپنے باپ کی زمینوں پر قبضہ چھڑوا لوں۔ لوگ منہ پر ہاتھ رکھے پہلی بار کسی عورت کو اپنے حق کے لیے لڑتا دیکھ رہے تھے۔ یہاں کھڑا ہر انسان جانتا تھا کہ پنچایت بت چکی ہے۔ آپ لوگ منہ پر ہاتھ رکھے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ میرے باپ نے اپنی کمائی کا سارا سرمایہ آپ لوگوں کی مدد کرنے میں لگا دیا، لیکن آپ لوگوں کا خون سفید ہو چکا تھا۔ اس بھیڑیے کی آج مدد کریں گے تو کل یہ بھیڑیا آپ کے گھروں کا رخ بھی کر سکتا ہے۔ لڑکی، گستاخی مت کرو، اب تم حد سے زیادہ بول رہی ہو۔ اس گاؤں کی زمینوں کا فیصلہ ہمیشہ سے پنچایت کرتی آئی ہے، اور تم نے ہی پنچایت کو یہاں بلایا تھا۔ یہاں کے فیصلے کو قبول کرنا بھی سیکھو۔ دور دور تک کھلے کھیت کھلیان کے بیچوں بیچ آج گاؤں میں ایک بار پھر پنچایت نے ظالم فیصلہ دے کر پورے گاؤں کو ہلا دیا۔ میں آپ لوگوں کی زر خرید غلام نہیں ہوں جو آپ کے فیصلے پر سر خم کر دوں گی۔ میں بہت جلد یہاں قانونی کارروائی کروں گی، اپنے وکیل کو لے کر آؤں گی۔ آپ لوگوں سے اپنا حق میں چھین کر رہوں گی۔ کوئی مدد کو آگے نہیں بڑھا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی تیزی سے وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے سے دو نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا، جبکہ سکندر شاہ تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کاش وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بھتیجی کو بھی اس دن مروا ہی دیتا تو آج اتنا عذاب نہ جھیلنا پڑتا۔ جس کو چیونٹی سمجھ کر اس نے چھوڑ دیا تھا وہی اسے کاٹ کھانے کو آئی تھی۔ حیدر شاہ کو اندازہ ہوا تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اس کے تایا نے ہمیشہ سے گھر والوں سے لڑ کر اپنی بیٹی کو آزاد اڑنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ان کی نڈر تربیت نے آج وہ کر دکھایا تھا جو شاہ خاندان کی کوئی عورت نہیں کر سکی تھی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اس کے باپ سے سارے حساب کتاب کر کے جا چکی تھی، اور جاتے ساتھ دھمکی دینا بھی نہیں بھولی تھی۔ انٹرسٹنگ، اس نے دل میں اس بات کا اعتراف کیا کہ شاہ خاندان میں بہت سالوں بعد کوئی شیرنی پیدا ہوئی تھی۔ پنچایت کے لوگ سکندر شاہ سے اجازت لیتے جا چکے تھے۔ بابا، آپ تو کہتے تھے کہ دنیا میں دینے والے بنو، جب آپ کسی سے لینا شروع کرو گے تو دنیا آپ کو اپنا اصل رنگ دکھا دے گی۔ لیکن بابا، آپ نے تو ان کو کتنا دیا تھا، کیا وہ آپ کو صرف ایک مان اور بھروسہ نہیں دے سکتے تھے؟ آج آپ کے انہی لوگوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ میرا انسانیت اور انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبے سے دل اٹھ چکا ہے۔ ابھی تک وہ اس زخم کو سہل نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے والد اس دنیا میں نہیں رہے، وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ وہ خود کو بار بار باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ حقیقت اب یہی ہے کہ اس کے والد اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ کے نعم البدل تو کوئی نعمت بھی نہیں، پھر کیوں آپ میری زندگی سے چلے گئے؟ آپ کے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے ساری دنیا کی خوشیاں بھی نظر انداز کر دوں تو آپ کے ہونے کی خوشی پھر بھی ادھوری رہے گی۔
وہ بچپن سے اپنے باپ کو اپنا دوست اور سہارا سمجھتی آئی تھی۔ چچا اور چچوں کے بچوں سے اس کی زندگی بہت مختلف تھی۔ کبھی دو بھائیوں کے درمیان بنی نہ تھی۔ ہمیشہ سے اس کے ابا کی سوچ پیسہ بنانے سے زیادہ لوگوں کے چہرے پر خوشیاں تقسیم کرنے کی رہی تھی۔ وہ آج دنیا سے بہت خفا تھی کیونکہ دنیا نے اسے نوچ کھایا تھا۔ اچھے لوگوں کی یہ دنیا نہیں ہے، ہماری دنیا تو اس کی بات شروع ہوگی۔ کبھی کسی کو نا امید نہیں کرنا اور اپنے اندر انسانوں کو کبھی ختم مت کرنا۔ اس کے کانوں کو یہ آواز سنائی دی، لیکن وہاں اس کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اس چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، تب بھی یہاں اس کی سسکیاں سننے کو اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ ان کے آنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلے کا ایک خواب سوچ رکھا تھا۔ وہ وکیل بن کر بہت کچھ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ آئے دن خبروں میں جو مقدمہ سنتی رہی، ان کو حق دلوانے کا سوچ رہی تھی۔ گھٹن سی محسوس ہوئی تو اپنے گرد چادر کو اچھے سے لپیٹ کر وہ گھر سے باہر نکلنے لگی۔ یہ ایک کمرے کا کچا مکان اس کے اماں ابا نے اپنے اچھے وقت گزارنے کو بنایا تھا۔ اس کے ابا بتایا کرتے تھے کہ وہ اکثر اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں اچھی یادیں گزارا کرتے تھے۔ اپنے ماں باپ کا سوچ کر اس کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ ابھی سڑک پر چند قدم ہی چلی تھی کہ کسی نے پیچھے سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبوچ لیا۔ ہاتھ پاؤں مارنے کی جتنی بھی کوشش کر لی، وہ آدمی اس پر بھاری تھا۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ اس لڑکی کو اٹھا کر جائیداد کے کاغذات پر سائن کراؤ اور پھر بے شک اسے استعمال کر کے ٹھکانے لگا دینا۔ بدبخت اپنی ماں کی طرح بہت حسن لے کر پیدا ہوئی ہے۔ حسین ہو تو انسان میں نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ حیدر شاہ نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ اسے یہ جان کر بالکل بھی حیرت نہ ہوئی کہ وہ اپنی بھتیجی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جس انسان نے کبھی عورت کو عورت ہی نہ سمجھا ہو۔ انسان کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ اپنی ماں کی تکلیف کو وہ بھولا نہیں تھا جتنی اس عورت نے اس شخص سے زخم کھائے تھے۔ وہ ایک ایک زخم کو یاد کیے ہوئے تھا۔ جی بابا سائیں، وہ سر جھکا کر سوچنے لگا۔ اس عورت کو اگر کھلی فضا میں آزاد چھوڑ دیتا تو شاید جذبات میں آ کر وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لیتی اور جلد ہی موت کو بھی گلے لگا لیتی۔ ابھی سکندر شاہ کے دماغ میں صرف ایک چیز رچ بس گئی تھی کہ اسے کسی طرح بھی اس زمینوں سے قبضہ واپس لینا ہے۔ کسی طرح سے وہ وہاں کی بادشاہی واپس چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے پنچایت میں لوگوں کے سامنے عزت خراب کر دی تھی۔ سائیں، ہمارے پاس زمینوں کی کون سا کمی ہے؟ اور بچی کی زندگی داؤ پر لگا کر بڑے بھائی صاحب کو آگے کیا جواب دیں گے؟ ان کے اندر کی ممتا بھی فوت نہیں ہوئی تھی کہ کسی بھی بیٹی کی عزت کو نیلام ہوتے دیکھ کر آسانی سے بیٹھ جائیں۔ تمہاری زبان آج کل بہت چلنے لگی ہے، لگتا ہے کافی دنوں سے تمہیں خوراک نہیں ملی۔ عورت ہو تو عورت بن کر رہو، مرد کی زندگی میں حکمرانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے اندر کی جانب چلے گئے، جبکہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دے رہا تھا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس لڑکی کو اغوا کر کے ایک فارم ہاؤس لے آیا تھا اور اس کو ہوش آتے ہی وہ ہمیشہ کی طرح چیخنے چلانے لگی تھی۔ تم گھٹیا انسان ہو تو یہ تمہاری حرکت ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ پہلے تو تم اور تمہارے باپ نے صرف جائیداد لے کر کھائی تھی، کیا اب ضمیر بھی بیچ کھایا ہے؟ اپنے ہی تایا کی دستار کو یوں مٹی میں رولتے تم لوگوں کو شرم بھی کیسے آئے گی؟ دولت کی لالچ نے تم لوگوں کو اندھا جو کر دیا ہے۔ تمہارا باپ کسی دن تمہاری بہنوں کو بھی بیچ کھائے گا۔ ڈوب کے مر جاؤ۔ حیدر شاہ، تمہاری بہنوں جیسی تھی میں، اور اسی خاندان کا خون جس کی تم لوگ دھجیاں اڑا چکے ہو۔ وہ جانتی تھی کہ آدمی اس سے کسی نہ کسی حربے سے قابو کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس کے باپ کا قتل کروانے والے بھی یہی لوگ ہوں گے۔ دروازہ کھلنے پر اسے جو صورت نظر آئی، ایک پل کو وہ ششدر رہ گئی۔
حیدر شاہ کا پارا اس کی باتیں سن کر انتہائی پر پہنچ چکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے باپ کو گالی دے رہی تھی اور وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ سکندر شاہ کے بیٹے سے وہ بری توقع رکھتی، مگر اسے یہ امید نہیں تھی شاید کہ وہ اتنی گراوٹ کا مظاہرہ کرے گا کہ اپنے ہی گھر کی لڑکی اٹھوا لے گا۔ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور کتنا ہی برا اب اس کی زندگی میں ہونا باقی رہ گیا تھا۔ چلو اچھا ہوا تم نے ہمارے بارے میں ساری حقیقت پہلے ہی جان لی، تم تو بہت کچھ جانتی ہو۔ باپ کی پڑھائی پٹی نے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دیا تھا۔ وہ سچ جھوٹ کا فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید یہ وہ آخری برائی تھی جس کی امید فاطمہ کو ان لوگوں سے ہوتی۔ یہ انسان تو اپنے باپ کا صرف مہرا تھا اور وہ باپ کے اشاروں پر چلنے والا کھلونا تھا۔ جب تک وہ سکندر شاہ کو فائدہ دے گا تبھی اسے زندہ رکھا جائے گا۔ جس کی تربیت سکندر شاہ نے کی ہو وہ کیسا ہوگا؟ اس سے مجھے زیادہ دکھ نہ ہوا۔ تم اب ضرورت سے زیادہ بول رہی ہو، تماشا ایسے بنا رہی ہو جیسے نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑا ہو، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اس کی بات پر غصہ قابو کرتا ہنسا تھا۔ وہ قانونی اور شرعی طور پر وہ جائیداد اپنے باپ کے نام کروانا چاہتا تھا۔ یہ حکم بھی سکندر شاہ نے دیا تھا کہ اس لڑکی کو مار پیٹ کر کسی طرح بھی جائیداد دینے کے لیے راضی کیا جائے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو تمہیں آزاد چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ ایک پل کو رکا اور چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ یہ عورت سیدھے طریقے سے ماننے والی نہیں تھی۔ میں تھوکتی ہوں تمہاری شرطوں پر، کیونکہ تم لوگ نسلی تھوڑا ہی ہو جو بات پر قائم رہو گے۔ وہ اتنے زور سے چلائی کہ حلق میں خراشیں پڑ گئیں۔ حیدر شاہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر زور سے دیوار پر مارا۔ سر پکڑ کر وہ سر سے اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرنے لگی۔ خون کی لکیریں ماتھے سے بہہ کر ناک سے بہہ رہی تھیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے لپک کر اسے گردن سے دبوچ لیا۔ چہرے کا رنگ سفید ہو چکا تھا اور سانس کو بحال کرنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار کر جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی بھی طرح وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ آئندہ اتنا ہی بولنا جتنا سہ سکو۔ تم اس وقت اپنے باپ کے گھر میں نہیں ہو جو اپنی منمانی کرنے کی سوچ رہی ہو۔ یہاں سے اسی صورت واپس جا سکو گی جب تم ان کاغذات پر سائن کرو گی۔ اس کی آواز میں ایک محسوس کی جانے والی پھنکار تھی جو فاطمہ کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑا گئی۔ لیکن وہ مرتی مر جائے گی، کبھی بھی اس آدمی کے آگے نہیں جھکے گی جس نے اس کے باپ کی زمینوں پر زبردستی قبضہ جما رکھا تھا۔ وہ انسان تو کیا بھائی کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ بھائی کا خون کروا کر اس کی جائیداد پر قبضہ کر لینا چاہتا تھا۔ کاش انہیں حیات زندگی میں ہی بول دیا ہوتا تو فاطمہ کا باپ ہنس کر ساری جائیداد سے خود دستبردار ہو جاتا۔ سکندر صاحب 2 بھائی تھے، لیکن دونوں بھائیوں کے رویے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک اپنی شفقت کی وجہ سے مشہور تھا تو دوسرے کے اندر ظالمیت بھری پڑی تھی۔ یوں تھا کہ جیسے موسیٰ اور فرعون کو ایک گھر میں پیدا کر دیا گیا۔ دولت کی ہوس نے اسے سب رشتوں سے بیگانہ کر دیا۔ اولاد بھی ان کے لیے دولت کے بعد میں آتی تھی۔ اپنے بیٹے کو کٹ پتلی بنا چکا تھا۔ حیدر شاہ حویلی جانے کے بجائے چند دن اسے اپنے فارم ہاؤس میں گزارنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے صبح و شام کھانا بنا کر بھیج رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا اور غلطی کے گلٹ میں کھانا بنا کر بھیجا۔ آپ مجھے یوں پریشان نہیں کر سکتے، اور میں نے جب کہہ دیا ہے کہ میں اپنے باپ کی زمین تم لوگوں کے نام نہیں کروں گی تو ایسی زبردستی کر کے تم لوگ مجھ سے وہ زمین نہیں لے سکتے۔ کچھ تو شرم کرو، تمہارے بھی کچھ لگتے تھے وہ۔ اس کی قربت سے خائف ہوتی وہ دبا دبا سا چلائی، اور کس حق سے وہ اس کے قریب آنے کا سوچ رہا تھا۔ فاطمہ کے باپ نے ہمیشہ اسے نڈر بنایا تھا، کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں سکھایا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ہمارے خاندان کی بیٹی ہو۔ ہمارے ہاتھوں بیٹیوں کو تمیز و تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ وہ طنز کر رہا تھا جس پر اس نے کہا لگایا،
मेरी रगों में सिकंदर शाह का खून नहीं दौड़ रहा, बल्कि मैं अपने बाप की नडर बेटी हूं, जिसने मुझे हालात से लड़ना तो सिखाया है, डरना नहीं। उसकी बात पर उसने आबरू उचकाई। 2 कदम मजीद चलकर उसके करीब आया तो वो पीछे की जानिब जा लगी। उसके यूं डर कर पीछे हटने पर वो अपना कहकहा रोक नहीं पाया था। मैं तुम्हें यूं नहीं बल्कि हर तरह से हरास कर सकता हूं, बल्कि तुम्हारे अंदर का ये डर ख़त्म करना चाहता हूं। कुछ ऐसा ना हो जिससे तुम्हारे अंदर का डर मुस्तकिल ख़त्म हो जाए। तुम मेरे यूं करीब आने पर पीछे मत हटो। उसकी बेबसी पर महसूस होता हल निकालने वाले अंदाज में फिर से कहने लगा। दूसरों की बेबसी पर हंसने के सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? भेड़ियों से अच्छी उम्मीदें नहीं लगाई जाती। उसकी नज़र में ऐसे मर्दों को चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाना चाहिए जो औरत का हक खा ले। कैसी भूख थी जो मिठी नहीं रही थी। अपने भाई का हिस्सा खाने के बाद भी वो आदमी पुरसकून नहीं बैठा था। उसकी बात पर गुस्से से बाजू से घुमाकर वो उसे अपने करीब कर चुका था। वो लड़की खुद को छुड़ाने की बेहद कोशिश कर रही थी। माथे पर अभी कल की चोट भी ताज़ा थी। उसका ऐसा बेबस रूप उसे किस कदर तस्कीन दे रहा था। मुस्कुराती आंखों के साथ वो उसका मजा ले रहा था। वैसे तो सिकंदर साहब ने कहा था कि तुम्हें मारकर तुम्हारे टुकड़े करके बोरी बंद लाश में कहीं कुत्तों के आगे फेंकूं, लेकिन ऐसी सज़ा तुम्हें शायद तस्कीन दे दे। मुझे लगता है तुम्हें कोई गहरी सज़ा देनी चाहिए। वो सज़ा मेरी सूरत भी तो हो सकती है। सोच सोच कर बोलने की एक्टिंग करते आखिरी बात उसकी आंखों में देखकर कहने लगा। वो खौफजदा होकर पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसा डरावने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। इंतहाई बेहिस और बदतमीज इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है अपने बाप के कातिल के बेटे से शादी करूंगी? इससे बेहतर है कि मैं मरना पसंद करूं। उसकी गिरफ्त में बुरी तरह कुसमसाती वो जब्त खोलती चिल्लाई तो उसकी आंखों में छाया तासुर फौरन तब्दील हुआ। वो दोनों एक दूसरे के जज्बात के साथ खेल रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि सिर्फ एक ही उसमें जलकर राख हो जाए? उसके अल्फाज की आग से झुलसता वो उसके नरम बाल अपने बाएं हाथ की गिरफ्त में लेता उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर को उठने पर मजबूर कर गया। पूरी पंचायत में तुम अपनी इज्जत की गवाही कैसे दोगी? 4 दिन से इस तहखाने में मेरी कैद में बंद बैठी हो। अपने बाप की इज्जत के तो 2 कौड़ी का कर ही चुकी हो। उसके अंगूठे के दबाव से उसकी गर्दन की रग दबने लगी। सांस रुकने के बायस उसका मुंह नीला होने लगा था और सांस लेने में खासी दुश्वारी पैदा हो रही थी। सांस थमने लगी, चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा, मगर मुकाबिल रहम के मूड में नहीं लगता था। धुंधली आंखों के साथ वो अपने हाथ पांव चलाती बचाव करने की कोशिश कर रही थी। गुस्से की शिद्दत से हैदर शाह का चेहरा सुर्ख हो चुका था। अपने बाप की मुखालफत में जाकर वो एकदम प्लान बदल चुका था। इस लड़की को मारने के बजाय वो तड़पा तड़पा कर सज़ा देना चाहता था, क्योंकि उसके लफ्ज़ों से इसकी अना का घाव फिर से ताज़ा हो गया था। तुम सिकंदर शाह के कुत्ते हो और उसके कहने पर दुम हिलाते हो। तुम्हारी अपनी कोई हैसियत नहीं। तुम भला मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे? तुम जैसे शौहर से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। अब तुम मेरी अना को अच्छा खासा जगा चुकी हो। चंद घंटों में अपनी दुल्हन ना बनाया तो मेरा नाम भी सिकंदर शाह नहीं। मौलवी साहब आएंगे, शराफत से तैयार मिलो मुझे, वरना अपने बाप के नाम का तमाशा देखोगी। कोई शोर शराबा नहीं चाहिए मुझे, समझ गई? फातिमा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर वो इस आदमी से निकाह कर लेती तो उसकी इज्जत उछाल देती, तो कैसा उसकी अना पर गहरा वार होगा। दौलत भी उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं देगी। अपनी सोच में अंजाम का सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हैदर शाह उसकी मुस्कुराहट की वजह समझ नहीं सका। शायद ये उसकी ताया का इकलौता और निराला पीस था, जिसके दिमाग की रगें शायद फ्यूज हो चुकी थीं। एक झटके से उसे बेड पर फेंकते, एक नज़र उसकी आंखों से भीगे चेहरे पर डालते, वो जारहाना अंदाज में बाहर निकलता चला गया।
اس کے کمرے سے نکلتے ہی اپنے باپ کو یاد کرتے وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ کاش کسی بیٹی کے باپ کا سایہ زندگی میں جدا نہ ہو۔ بابا، مجھے آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے اپنے ہی آپ کی بیٹی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے کا منصوبہ سوچ رہے ہیں۔ آپ نے تو مجھے اتنے پیار سے پالا تھا، یہ دنیا ویسی پیاری نہیں ہے۔ پیچھے وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری، اپنی قسمت پر ماتم کر کے رونے لگی۔ گلابی آنچل بے قدری سے زمین پر پڑا رول رہا تھا۔ نکاح بڑی سادگی سے ہوا، اور نکاح ہوتے ہی وہ اسے لے کر حویلی واپس آ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے زیادہ دیر حویلی سے دور رکھا جائے۔ اپنے باپ کی ایک عادت سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ وہ لڑکی جتنا حویلی میں محفوظ تھی اتنا وہ کبھی باہر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سکندر شاہ تو سینہ پھلائے اپنے بیٹے کے عمل کو دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں بہت فخر ہو۔ ہماری نئی بہو آئی ہے، ہمیں تو یہاں پر جشن کرنا ہے۔ کل پورے گاؤں والوں کو یہاں دعوت دی جائے تاکہ ہماری بہو دنیا والوں کے سامنے کاغذات پر سائن کرے۔ حیدر نے انہیں ایک نظر دیکھا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے جب ساری جائیداد ہمارے نام ہو رہی ہے؟ بالکل ضرورت ہے۔ اس لڑکی نے پوری پنچایت کے آگے انکار کیا تھا، اب انہی لوگوں کے درمیان وہ اقرار بھی کرے۔ حیدر شاہ انہیں روکنا چاہتا تھا کہ اب وہ اس کے گھر کی عزت بن چکی ہے۔ اس لڑکی کو وہ اب اپنی عزت مانتا ہے، اور بالکل بھی وہ یہاں تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ اپنی انا کو تسکین دیتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ وہ لڑکی اب میری بیوی ہے۔ اس کی عزت پر آنچ آنے کا مطلب ہے حیدر شاہ کی عزت کے ساتھ کھیلنا۔ اپنی بیوی کی خاطر پہلی بار وہ اپنے باپ کے آگے بولا تھا، لیکن شاید یہ لڑکی اس بات کا بھی یقین نہ کرے۔ وہ اسے بھی اس کے باپ کی طرح بے رحم، سنگ دل اور بے حس سمجھتی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ تمہارے دل میں ہمارے لیے بہت بدگمانی اور نفرت پیدا ہو گئی ہوگی، لیکن میرا بیٹا بالکل بھی اپنے باپ جیسا نہیں ہے، بلکہ اس نے تمہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ نکاح کیا ہے۔ مجھے اس پر فخر ہے کہ اس نے اپنے باپ کے کہنے پر عمل نہیں کیا۔ اس کی ماں کب سے ان کی بلائیں لیے جا رہی تھی۔ بے شک ان کے لہجے اور عمل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی فاطمہ کا دل ان لوگوں سے بے حد بدگمان ہو چکا تھا۔ وہ یہاں اس قید میں بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آنٹی، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ذرا تھک چکی ہوں، کیا تھوڑی دیر آرام کر سکتی ہوں؟ وہ دھیمے سے مسکرا کر سر ہاں میں ہلانے لگی، اپنے بیٹے کی خوشیوں کی دعا کرنے لگی۔ وہ اپنے بچے کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اپنے باپ کی نظروں سے بچا کر وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی مدد کر چکا تھا۔ شکر تھا کہ انہوں نے فرعون کے بیٹے کو فرعون نہیں بنایا تھا۔ کب تک مجھ سے شادی کر سوگ مناتی رہو گی؟ شکر نہیں کرتی کہ اس نکاح کے بدلے تمہیں چند سانسیں مزید مل گئی ہیں۔ اسے یوں آنسو بہاتے دیکھ کر وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی باپ کی عدالت سے یہاں آیا تھا، پہلے ہی وہ کل کے فنکشن کے بارے میں بہت پریشان تھا۔ یہ لڑکی نہ جانے کتنے سوال کرے گی، کہیں گھر والوں کے سامنے اس کا تماشا ہی نہ بنا دے۔ آسان موت کے بجائے میں نے سخت موت کو چنا ہے۔ تھوڑی تکلیف منانے کا حق تو مجھے بھی حاصل ہے، کیونکہ اب باقی دن کا رونا تو تم لوگوں نے رونا ہے۔ اس کی بات پر حیدر شاہ کا دماغ الرٹ ہوا۔ یقیناً وہ لڑکی کوئی نہ کوئی منصوبہ سوچ کر بیٹھی ہے، وہ اپنے لیے کہیں مزید مصیبت کھڑی نہ کر لے۔ اگر زندگی چاہتی ہو تو اس حویلی سے بھاگنے کی غلطی مت کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے الگ روم میں جا چکا تھا، کیونکہ یہاں مزید کھڑے ہو کر اس لڑکی کے سامنے اپنے دماغ کی دہی بنتی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فاطمہ سب کے سو جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کچھ دیر تک وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے راہیں ضرور کھولے گی۔ جب اسے یقین ہوا کہ اس کا شوہر گہری نیند سو چکا ہے تو آرام سے ایک تھیلے میں اپنے چند کپڑے ڈالنے لگی۔ انا اور خودداری کو ایک طرف رکھ کر اسے فی الوقت واقعی کچھ پیسوں کی اور کچھ کپڑوں کی سخت ضرورت تھی، تاکہ جہاں بھی وہ سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈتی ہے
وہاں سے اپنا خیال خود رکھ سکتی۔ کسی اور حالات میں وہ ایک دوسرے سے ملے ہوتے تو شاید وہ اپنے دل میں اتنی بدگمانی نہ رکھتی۔ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف جاننے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جتنی مرضی نہ ڈر سہی، لیکن اندر ایک مشرقی عورت چھپی ہوئی تھی۔ اپنی چادر کے پلو سے اس نے بٹنوں والا فون نکالا۔ چچا، آپ کی گاڑی تیار کھڑی ہے نا؟ وہ ایک بار پھر سے انہیں تیار کر لینا چاہتی تھی کہ کہیں عین وقت پر کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ بچے، پہلے کی بات کچھ اور تھی، ایک بار پھر سے سوچ لو، یہ لوگ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور زیادہ دن تم کہیں چھپ نہیں پاؤ گی۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ وہ اس کے باپ کے پرانے اور وفادار ملازم تھے۔ انہیں کچھ عرصہ پہلے ہی اس ساری صورتحال کے بارے میں علم ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح فاطمہ نے ان کا نمبر نکال ہی لیا تھا، اور اس سے بہتر انسان اسے اپنی مدد کے لیے نہیں ملا۔ یہاں سے شہر جا کر وہ کئی گمنام پوش علاقے میں اپنی رہائش بنا لے گی، اور شہر اتنا بڑا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں وہ انسان اسے کہاں تلاش کرے گا؟ مجھے اپنے خواب جینے ہیں، اپنے لیے اب آسانیاں خود سے پیدا کرنی ہیں۔ اس پنجرے میں میں کیسے محفوظ ہو سکتی ہوں؟ جنہوں نے میرے باپ کو مار دیا کل کو مجھے بھی مار دیں گے۔ چچا، اگر آپ میری مدد کرنے سے گھبرا رہے ہیں تو میں آپ کا بالکل برا نہیں مناؤں گی۔ آپ مجھے ابھی بتا دیں تاکہ میں اپنا الگ انتظام کر سکوں۔ اس کی بات پر وہ ایسے شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے اتنا عرصہ نمک کھایا تھا، اب نمک حرامی کیسے کر سکتے تھے؟ بیٹا، اب تم ایسی بات کر کے مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ تم میری بیٹیوں کی جگہ ہو۔ میں یہیں کھڑا ہوں، دھیان سے آنا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتے وہ بڑی سی چادر میں خود کو چھپا کر حویلی سے باہر نکل آئی۔ حویلی سے کچھ فاصلے پر وہ چچا بائک لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں کچھ پیسے اپنے پلو سے تھماتے ہوئے شہر چھوڑ آئی تھی۔ وہ ان سے ادھار نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ ان کی مالی حالات کو اچھے سے جانتی تھی، لیکن پھر بھی چچا نے اپنے بے حد اصرار پر اسے چند پیسے تھما ہی دیے۔ کراچی کے پست علاقے میں ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان مل گیا۔ پہلے تو مالک مکان نے کافی بحث کی، لیکن جب اسے پتہ چلا اکیلی عورت ہے تو فائدہ اٹھانے کی خاطر اسے وہ مکان دے دیا۔ وہ چند دن بعد ہی اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ حیدر شاہ اگلے دن اپنے حسب معمول وقت پر اٹھا۔ تہجد پڑھنے کے لیے جیسے ہی اس نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا بیڈ خالی پڑا تھا۔ ایک خدشے کے تحت وہ وہاں سے بھاگتا ہوا باہر کو نکلا، لیکن وہ لڑکی یہاں سے بھاگ چکی تھی۔ تم نے بہت گہرا کھیل کھیلا ہے، مجھے میرے ہی الفاظ کو لوٹا کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ پہلے وہ اپنے باپ کی عزت تھی جس کا ڈر دکھا کر وہ اس سے نکاح کر چکا تھا، لیکن اب وہ اس کی عزت پر ایک زوردار تمانچہ مار کر یہاں سے جا چکی تھی۔ اگلے دن جب یہ خبر سکندر شاہ کو معلوم ہوئی تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، لیکن حیدر شاہ نے اسے کسی طرح سمجھایا کہ دنیا کی نظر میں اب وہ اس کی بیوی ہے، اس کی ساری زمین اور جائیداد پر وہ حق جما سکتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی کا مطلب یہی ہے کہ آسانی سے وہ یہاں زمینوں پر قبضہ جما سکتے ہیں۔ اس کے جانے کا انہیں بہت افسوس تھا۔ وہ پوری پنچایت کے سامنے اس کا مذاق بنانا چاہتے تھے تاکہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکیں۔ تم سے ایک لڑکی بستر پر نہ سنبھالی گئی، رات کے وقت ہی وہ گھر سے غائب ہو گئی۔ تمہاری نالائکی پر پہلی بار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ ان کی بات پر حیدر شاہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ میاں بیوی کے کاموں میں مداخلت میں اپنے باپ کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری ذاتی زندگی میں کوئی کمنٹ پاس کرے۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ ایک دن اس لڑکی نے تمہارے سر پر یہ جادو کر دیا کہ باپ کے سامنے جواب دینے لگے ہو۔ وہ افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ بادشاہ اپنی ملکہ کو سر کا تاج ہی دیتا ہے، جوتی کی نوک پر تو فقیر لوگ رکھتے ہیں۔ سکندر صاحب غصے سے بھڑک اٹھے۔ وہ لڑکی ان کے جوان جہان بیٹے کو ان کی مخالفت میں ڈال چکی تھی۔ کہیں سے بھی ڈھونڈ کر اس لڑکی کو لاؤ۔
वो उस लड़की को जरूर सबक सिखाना चाहते थे। अगर अब तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हें उल्टा जान से मैं मार दूंगा। अपने साथ हुए हर जुल्म की जिम्मेदार अब तुम खुद होगी। वो सर पकड़कर बैठ गया। ये लड़की उसे दिन में तारे दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही थी। वो हर जगह से पता करवा चुका था, लेकिन उसके मुतालिक कोई सुराग ना मिला। गांव से छूटकर शहर के वो जिस इलाके में आई थी, यहां कोई भी अकेली लड़की को मकान देने के लिए राजी नहीं था, लेकिन एक बेवा औरत ने तरस खाकर उसे मकान का कुछ हिस्सा दे ही दिया। कुछ लोगों ने वहां पर बातें बनाना शुरू कर दी, तो उस औरत के मशवरे पर ही हॉस्टल में एक कमरा किराए पर ले चुकी थी। यहां उसकी जिंदगी काफी सहल हो गई थी। कम से कम यहां पर बाकी लड़कियां तो थीं, और किसी को भी किसी की जिंदगी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सबको यही बताया था कि खानदान में कोई बाकी नहीं बचा। वालिद का इंतकाल हो गया है तो कहीं तो ठिकाना करना ही था। अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू करने के लिए उसने पहले नौकरी ढूंढने का इंतजाम शुरू किया। शुक्र था कि अभी तक हैदर शाह उसे तलाश नहीं कर पाया था। अपनी शनाख्त को छुपाकर वो यहां रह रही थी। मिस फातिमा, आपसे मिलने को एक बुजुर्ग आए हैं और वो खुद को आपका चचा मुतारिफ करवा रहे हैं। उसका सांस यकदम सूख गया। अपने सफ़ेद पड़ते चेहरे को साफ किया। कुछ कहने और सुनने की हिम्मत नहीं थी। अगर उन्होंने यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया और हॉस्टल वालों ने उसे निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी? अभी तो महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली थी। पहले के खर्च, हिसाब किताब और किरायों में ख़त्म हो चुके थे। यूनिवर्सिटी में दाखिला भी तो उसने लेना था। सारे मंसूबे अपने दिमाग में बनाते वो बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जी, वो मेरे दूर के चचा हैं। पहले जिम्मेदारी उठाने के कायल नहीं थे। शायद अब उन्हें ज़मीर की लाठी ने सताया हो तो यहाँ चले आए। वो जानती थी सिकंदर शाह जैसे दौलत के पुजारी लोगों को सिर्फ कब्र की आग की समझ आ सकती है। उनकी दुनिया में आंखें खुलना बेहद मुश्किल है। ये भी अच्छा है कि किसी को इस दुनिया में ज़मीर की आवाज़ सुनाई दे। उनके कहने पर सर हिलाती उनके पीछे चलने लगी। टांग पर टांग रखे हमेशा की तरह मगरूरपन उनके चेहरे से झलक रहा था। मैं तुम्हें मेरे बेटे से हमेशा के लिए आज़ादी दिलवा सकता हूँ। फातिमा ने अपने हिजाब को सेट करते हुए उन्हें एक नज़र देखा। इसमें आपका कौन सा फ़ायदा पोशीदा है? बग़ैर किसी मतलब के आप मेरा फ़ायदा नहीं चाहेंगे। अब वो एतमाद के साथ जाकर उनके सामने टांग पर टांग रख कर बैठ चुकी थी। इतनी हैसियत तो कभी उन्होंने अपनी बेटियों को भी नहीं दी थी कि वो उनके रूबरू बैठ सकती। बिल्कुल ठीक समझा। बग़ैर मतलब के कोई इंसान कैसे किसी दूसरे के दर पर जा सकता है? आज अपने मतलब की खातिर ही आया हूँ। तुम्हें अपने बेटे से आज़ादी दिलाने के लिए मेरी कुछ शराइत हैं। हॉस्टल के इस कमरे में वो दोनों चचा भतीजी बैठकर किसी की जिंदगी का मुआयदा कर रहे थे। इस रिश्ते की घुटन को अपनी चार दीवारी में महसूस करते हुए पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती थी, लेकिन सामने वाले के जालों को समझने का फन उसे अभी नहीं आया था। फिर अपना और मेरा वक्त ज़ाया किए बगैर बताएं कि आपकी क्या शराइत हैं। सिकंदर साहब मूँछों को ताव देते हुए मुस्कुरा दिए। उन्हें अपनी कुर्सी, सल्तनत और लोगों के झुके हुए सर देखने की हमेशा से ख्वाहिश थी। वो चाहते थे कि दौलत और जागीर से लोगों को अपने काबू में कर लें, और सारी जिंदगी उन्होंने ऐसे ही अपनी मन मर्जी चलाई थी। बहुत समझदार हो और वक्त की कदर करने वाले लोग हमेशा आगे जाते हैं। मुझे तुमसे सारी ज़मीन और जायदाद चाहिए। उसके बदले में तुम्हें तलाकनामे पर साइन करा दूंगा। उनकी बात पर वो अपना कहकहा रोक ना सकी। कोई अपने बेटे का घर भी खुद बर्बाद कर सकता है। ताली मारते हुए वो हंस रही थी, जबकि सामने बैठा सिकंदर शाह बहुत जल्द इस लड़की को इसकी औकात याद दिलाने वाला था। मुझ पर हंसने के बजाय अपने फायदे के बारे में सोचो। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है कि अपने बेटे की गैर मौजूदगी में उसके पीठ के पीछे छुरा घोंपने का सोचे। यही अल्फाज बोलने पर वो उनके सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी भी मांगेगी।
सिकंदर शाह अपनी बेइज्जती को भूलता नहीं। अभी तो पंचायत वाले मामलात का हिसाब किताब भी रहता था। वो गौर से उन्हें देखने लगी और माथे पर बल फौरन से नमूदार हुए। आप ऐसा करें कि यहां पर अपने कागजात छोड़ जाएं। मैं सोचकर फैसला करूंगी कि मुझे कौन सी मुश्किल पहले आसान करनी है। वो सर हिलाकर उसे गौर से उनके हक में मशवरा देने का कहते वहां से जा चुके थे। वो सर पकड़कर बैठ गई। न जाने उसकी जिंदगी की मुश्किलात कब खत्म होनी थी। अभी यहां सेटल हुए उसे ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। शायद ये लोग मुझे कब्र तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। काफी देर सोच विचार करने के बाद जब कुछ समझ न आया तो उन पेपर्स को संभाल कर रख दिया। हैदर यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क करके उसके निकलने का इंतजार कर रहा था। आज गार्ड्स का भी इंतजाम उसने नहीं किया था। अपनी बीवी के पर्दे का ख्याल करते हुए वो किसी की मौजूदगी और मदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जानता था कि ये लड़की यहाँ पर अपने अब्बा के ख्वाब को पूरा कर रही है। अगर वो उससे अपने ख्वाब पूरे करने का कहती तो वो कभी भी इनकार नहीं करता। हैदर शाह की गैरत और इज्जत पर हमला करके वो यहाँ आई थी। इस लड़की को इतना सबक तो सिखा ही सकता था। जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकली, हैदर शाह को देखकर वो 2 पल के लिए रुकी, फिर खुद ही हिम्मत करके उसकी जानिब चलते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई। क्या मैं जान सकता हूं कि मेरी इज्जत के साथ खेलकर, लोगों के सामने तमाशा बनाकर शादी की रात तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? अपने बाप के अल्फाज को वो अभी तक नहीं भूला था। बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते। मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज भी हूं। तुम जान सकती हो कि यहां अकेले रहने में कितने खतरात हैं। उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने कर चुका था और वो बगैर डरे उसकी आंखों में देख रही थी। इस इंसान से डरना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। तुम्हारी हवेली से कम खतरा है मुझे यहां। अगर तुम और तुम्हारा बाप मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ तो शायद मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलात खत्म हो जाएं। तुम पहली बार जब हैदर शाह ने उसे पंचायत में अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर लड़ते हुए देखा था, तब से वो उसके दिल को घायल कर चुकी थी। वो उस वक्त समझ नहीं पाया कि आखिर ये लड़की उसके दिमाग पर इतनी क्यों सवार है। लेकिन जब बाप ने उसे मारने का हुक्म दिया तो उस दिन वो अंदर से लरस कर रह गया। वो इस लड़की को हाथ तक ना लगा सका। उससे निकाह करके घर की इज्जत बनाना चाहता था ताकि अपने बाप जैसे भेड़िए से बचा सके। तुम अगर मुझे कहती कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती हूं तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकता। मैंने वाकई निकाह इस जिंदगी को चलाने के लिए किया था। मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूं। अपने बाप से बचाने की खातिर तुमसे निकाह किया था, वरना शायद वो तुम्हारी इज्जत को दागदार करने में और तुम्हें मरवाने में एक घड़ी भी ना लगाते। उसकी बात पर हंसते हुए वो सर पकड़ कर बैठ गई। शायद बाप पागल था या फिर बेटा पागल था। दोनों में से कोई एक इंसान तो जरूर पागल था। क्या तुम दोनों बाप बेटा ने मुझे पागल करने का ठेका ले रखा है? मैं अपने बाप के कातिल के बेटे पर भला कैसे भरोसा कर सकती हूं? ठीक किया तुमने। निकाह सबसे निकालने के लिए किया था, लेकिन तुम्हारा बाप कल इस निकाह को तोड़ने के लिए मेरे पास शराइत लेकर आया था। मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं जब मुझे मालूम है कि तुम अपने बाप की एक कठपुतली हो। अपने बाप के बारे में सुनकर वो पत्थर का हो चुका था। कौन? बाबा? जी हां, तुम्हारे अब्बा हुजूर कल मेरे हॉस्टल तशरीफ लाए थे। मुझे ये मालूम था कि तुम लोग जल्द ही मेरा ठिकाना ढूंढ लोगे, इसलिए मैंने वहां से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वो एक शर्त लेकर आए थे कि अगर मैं सारी ज़मीनें उनके नाम कर दूं तो वो मेरी तुमसे तलाक करवा देंगे। हैदर शाह का सांस सूख गया। वो खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता था, जिसके दिल में अल्लाह ने कुदरती वालिदैन की मोहब्बत तो डाल दी थी। वो वालिदैन के हकूक़ पूरे करने से भी कतराता नहीं था,
لیکن وہ شخص اس سے اس کی پسندیدہ بیوی چھیننے کی تیاری میں تھا۔ یہ لڑکی شاید بغیر کسی شے کا انتظار کیے اس پر سائن بھی کر چکی ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس وقت اس کے جسم سے جان کیوں نکل رہی ہے۔ میں نے اس پر سائن نہیں کیے، اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس پر سائن کرتے ساتھ ہی وہ مجھے کہیں نہ کہیں مروا دیں گے۔ تمہارے نام کے سہارے میں زندگی اچھے سے گزار سکتی ہوں۔ حیدر بغیر کسی لمحے کا وقفہ دیے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ یہ لڑکی اس پر کتنا بڑا احسان کر چکی ہے اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ میں ساری زندگی تمہاری حفاظت کروں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے کب اپنے شوہر کی عزت اور مقام دو گی۔ تم چاہو تو تمہاری پڑھائی کا سارا خرچ، تمہارے ہاسٹل کی ساری فیسیں میں ادا کر سکتا ہوں۔ تم جب تک چاہو مجھ سے الگ رہ سکتی ہو۔ یہاں شہر میں ہم اپنا الگ گھر بنا لیں گے۔ تمہاری زمینوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن اپنے باپ کی مخالفت میں نہیں کر سکتا۔ والدین کے بہت حقوق ہوتے ہیں، ان سے تمہیں بچا تو سکتا ہوں، لیکن انہیں مارنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ تم اپنے حقوق پورے کرو، اور جس دن میں خود کو اعلیٰ ظرف بنا چکی ہوئی تو تمہیں معاف کر دوں گی اور زندگی کی شروعات کرنے کا سوچوں گی۔ وہ اسے ہاسٹل اتار کر واپس آ رہا تھا کہ اچانک فون آنے لگا۔ سکندر شاہ کو اس کے کسی دشمن نے گولی مار کر مار دیا تھا۔ کوئی انہیں بچانے تک کو قریب نہیں آیا تھا۔ سڑک پر لاش تڑپتی کافی دیر تک پڑی رہی، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کو سارے ملازمین بھی بھاگ چکے تھے جو گارڈ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے تھے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کوئی محافظ نہیں بن پایا تھا۔ اس کی تدفین کے بعد وہ بہت اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ چاہے جیسا بھی باپ ہو، لیکن حیدر شاہ اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے کبھی بھی نفرت نہیں کر پائے گا۔ ان کے انجام کی سزا شاید یہی لکھی گئی تھی، اور اللہ نے ان پر کوئی احسان کر کے انہیں آسان سے آسان سزا دی تھی۔ ان کی موت کی خبر سننے کے بعد فاطمہ نے اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ وہ جانتی تھی کہ جس کا قصور تھا وہ اس دنیا سے جا چکا تھا، اور جو مہرے تھے وہ خود تکلیف میں تھے۔ انہیں وہ نیچا دکھا کر اپنی تربیت پر سوال نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس کی تائیں ایسے ہی تھیں جیسے آسیہ کی شادی فرعون سے کر دی گئی ہو۔ وہ واپس اپنے شوہر کے گھر آ گئی، بس فرق اتنا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی اذیتوں کا خیال کرتے ہوئے پرانی حویلی کے بجائے اپنے بڑے تایا یعنی فاطمہ کے ابا کی حویلی میں رہنے لگے تھے، تاکہ سکندر شاہ کی یادیں ان کی زندگی میں دوبارہ پہرا نہ ڈال سکیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔